معزز سامعین، بزرگان دین، دینی و ملی اسلامی بھائیوں، معصوم بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع ہیں۔ اس سے پہلے جو جمعہ کا بیان تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ قبل اس کے کہ آگے بات کہی جائے یا سنی جائے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، بچپن ہی سے شرک سے پاک و صاف تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور ساتھ میں ستارے کو، چاند کو، سورج کو اور بادشاہ وقت کو اپنا رب مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی مثال پیش کی کہ ایسا رب کیسے ہو سکتا ہے جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے۔ آپ کو مصیبت اور پریشانی آئی ہے، آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، آپ کا رب غائب ہے، آپ کا رب ہے ہی نہیں، تو رب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام پیش کرتے ہیں اور اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں، تو ساتھ میں قوم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پوجتے ہو اور اسی پر جمے ہو، قائم ہو، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا، یہ صدیوں پرانی مثال دی جا رہی ہے، آج بھی اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ کوئی غلط کر رہا ہے، اگر اسے آپ سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، ارے بھائی یہ کیوں کر رہا ہے، یہ شرک میں آئے گا، اس کی عبادت کرنا، اس کو پوجا کرنا، غیر اللہ کا سجدہ کرنا، غیروں کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، یہ شرک میں آئے گا، ایسا کیوں کرتے؟ تو کیا مثال دیتی ہے؟ یہی مثال دیتے ہیں وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب وہ باپ دادا بے وقوف تھے، وہ جاہل تھے، وہ بیکار تھے، ان کو عقل نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی۔ یہ مثالیں آج بھی پیش کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ پاگل تھے، بے وقوف تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ جب کہا کہ آپ بھی گمراہ، آپ کے باپ دادا بھی گمراہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ اے ابراہیم کیا بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، کیا تم کوئی سیریس بات لے کر آئے ہو، کوئی حق بات لے کر آئے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اگر واقعی کوئی سیریس بات لے کر آئے ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ انبیاء کی اس آیت کریمہ کو پڑھی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب السماوات والارض وما بینہما والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، اے میری قوم کے لوگوں سنو، رب یہ نہیں ہو سکتا کہ رب غائب ہو جائے۔ رب تو وہ ہے جو اس زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، مربی و پالنہار ہے۔ رب وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کیا، رب وہ ہے جو ہم سب کو پیدا کیا، رب وہ نہیں جو غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارا کریٹر رب وہ ہے جو ہم سب کا کریٹر ہے، ایسا نہیں ہے کہ رب آپ اس کو کہیں جو غائب ہو جائے۔ اے میری قوم کے لوگوں، رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ارے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا، چپکے سے من میں کہا، تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی دن تمہارے معبودوں کی خیر لوں گا، ان سے پوچھوں گا، ان سے بات کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا۔ چنانچہ آتے ہوتے ہواتے وہ دن آیا کہ ایک دن قوم کے تمام لوگ کسی عید میں، تہوار میں جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔
حقیقت میں دیکھیں وہ جھوٹ نہیں تھا، جبکہ حضرت ابراہیم خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، لیکن وہ دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک انبیاء کی شایان شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بولے تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو وہ ان کے معبودوں سے، ان کے بتوں سے، ان کی مورتیوں سے بیزار ہو کر انہوں نے کہا میرا دل بیمار ہے۔ حضرت ابراہیم کا دل بیمار تھا، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہو کر جائیں گے، کہیں گے اے ابراہیم اپنے رب سے دعا کیجئے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اپنے رب سے سفارش کیجئے، ہمیں اس سے مصیبت اور پریشانی سے دور کر دے، نجات دے دے۔ تو حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا، میں اس قابل نہیں۔ کیوں کہیں گے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، آج مجھے اپنے رب سے ڈر ہے، خوف ہے، آج میرا رب بہت زیادہ ناراض ہے، آج میں اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا جھوٹ جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ یہی تھا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بہرحال لوگ عید میں چلے گئے، لوگ تہوار منانے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، فراغ الی آلہتہم، چپکے سے ان معبودوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں فقال الا تاکلون، کیوں تم کھاتے نہیں ہو، کیوں تم پیتے نہیں ہو؟ جیسے آج بھی آپ دیکھیں جو غیروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، وہاں کچھ پرساد وغیرہ ملے گا آپ کو، لڈو مٹھائی سب رکھے رہتے ہیں ان کو کھانے کے لیے، یا ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بتوں پر چڑھاوا چڑھائے گئے تھے، مٹھائیاں وغیرہ رکھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب انہوں نے کھایا نہیں ان بتوں نے تو کہا ما لکم لا تنطقون، تم بات کیوں نہیں کرتے، تم بولتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام غصے میں آتے ہیں، فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور ان بتوں کو، تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اپنے داہنے ہاتھ سے ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو توڑتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَجْعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے بڑے بت کو، ایک بڑا بت تھا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ قوم کے لوگ واپس آئیں تو انہی کی طرف لوٹیں، انہی سے پوچھیں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو توڑتے ہیں اور جب قوم کے لوگ واپس آتے ہیں خوشیاں منا کر، تہوار منا کر، تو ان کی ریت رواج یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ جب عبادت کر کے آتے تھے یا کوئی عید منا کے آتے تھے تو پہلے اپنے میخانے میں، بت خانے میں جاتے تھے، اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان پر چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ ویسے ہی حسب معمول وہ لوگ آئے خوشی سے، عید سے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے بتوں کو کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے توڑ پھوڑ کر دیا۔ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کا حال، انه لمن الظالمین، بے شک وہ ظالم لوگ ہیں جس نے ہمارے معبودوں کو توڑا، ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کیا۔ تو لوگوں نے کہا فاتوا بآلهتنا یا ابراہیم، سمعنا قالوا سمعنا قالوا سمعنا فاتوا بآلهتنا، کہا کہ ایک بندہ ہے جو ان بتوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا فاتوا علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہ بلاؤ اس کو جس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، تمام لوگوں کا مجمع ہے، تمام لوگ جمع ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ایسے علاقے میں، ایک ایسی جگہ پر نہ تو اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، نہ اس کا کوئی اپنا ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ بہت بڑا دل اور بہت بڑا جگرا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، ہم نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں
مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے اشارہ کرتے ہیں کہ شہادت کی انگلی اس بڑے بت کی طرف ہوتی اور ان کا انگوٹھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے توڑا ہے، یعنی میں نے خود توڑا ہے۔ وہاں حکمت سے کام لیتے ہیں کیونکہ ان کو توحید کا پاٹ پڑھانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے توڑا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر بھی، اس نازک حالات پر بھی ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے توڑا ہے۔ ایک منٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فرجعوا الی انفسہم، کچھ دیر کے لیے انہوں نے سوچا، ارے بھائی انکم انتم الظالمون، جو ہماری باتوں کو سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا، کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تو کیسی بات کرتا ہے، یہ تو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، یہ کیسے توڑے گا، یہ کیسے ان کو مارے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہی تو چاہتے تھے کہ یہ خود اقرار کریں یہ کسی کام لائق نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ، جب یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، کسی کام کے نہیں، تو پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے سوچا واقعی ابراہیم سچ کہہ رہا ہے، لیکن ان کے دل و دماغ میں جو بچپن سے شرک کا خمار بیٹھا تھا اتنی آسانی سے جانے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اللہ نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے بھی بنایا ہے۔ اللہ جن کو ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتے ہیں، وہی راستہ دیکھ سکتے ہیں، سیدھا راستہ۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط بات کہہ رہا ہے، ان کو برا بھلا کہنے لگے اور غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں قالوا حرقوہ، آگ جلاؤ اور ان کو انہی آگ میں جھونک دو، جلا دو، اور وانصروا آلہتکم، اور کہتے ہیں ہمارے معبودوں کی مدد کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بدھ، وہ معبود، وہ رب ہی کیسا جو لوگوں کا محتاج ہو، اس رب کی مدد کی جائے۔ رب کسی کا محتاج نہیں ہوتا، رب کی مدد نہیں کی جا سکتی، رب ہماری مدد کرے گا، رب کے محتاج ہم ہیں۔ وہ معبود کیسا، وہ رب کیسا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جو جن کی لوگ مدد کرتے ہیں۔ بہرحال جب کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو آگ جلاؤ اور اس بندے کو، ابراہیم کو، اس آگ میں جھونک دو، اس آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی۔ تاریخ، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اتنی بڑی آگ ایک انسان کو جلانے کے لیے اب تک نہیں تیار کی گئی۔ ایک انسان کو جلانے کے لیے سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے ابنوا لہ بنیانا، وہ آگ کیسی تھی؟ ایک عمارت بنائی گئی۔ عمارت بولتے ہیں بلڈنگ کو، بلڈنگ کی مثال دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے وشاکھاپٹنم میں بہت ہے، دیکھ لیں۔ ایک ایسی بڑی بھاری بھرکم بلڈنگ بنائی گئی اور اس بلڈنگ میں آگ لگایا گیا، اور اس آگ، وہ آگ کتنی خطرناک کہ اس کے قریب کوئی جائے تو جھلس جائے، اسی میں جل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں بھی پھینکا گیا تو کیسے پھینکا گیا؟ ایسے ویسے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ منجمک نام کی ایک مشین ہوتی ہے جو اس وقت گولے بارود اسی منجمک سے پھینکا جاتا تھا، تو اسی منجمک میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس آگ میں ڈالا گیا، پھینکا گیا۔ فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے، رب کا حکم آئے میں ہواؤں سے اس آگ کو بجھا دوں۔ بارش کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے، رب العالمین حکم دے میں اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو بارش کے ذریعے سے بجھا دوں۔ پہاڑوں کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم آئے گا، ابھی میں ان پہاڑ کے ذریعے سے اس آگ کو نیچے ڈال دوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آج فرشتوں سے نہیں کہا، ہواؤں کے فرشتوں سے، بارش کے فرشتے، پہاڑ کے فرشتوں سے نہیں کہا، خود رب العالمین نے اس آگ کو مخاطب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ایسے ہی خلیل نہیں بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ڈیوائٹیڈ کر دیے تھے، اپنے آپ کو حنیف، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ پازیٹیو تھی۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ رب کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں، میرا رب میرا مددگار ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ کی زبان، ان کی زبان پر یہ جملے تھے، حسبی اللہ
اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آگ جلائی جاتی ہے اور اس منجمک میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین آگ کو مخاطب کرتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین آگ کو مخاطب کر رہے ہیں، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، بردم و سلاما، اے ابراہیم، اے آگ تو اتنی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا کہ میرے بندے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف ٹھنڈا ہو جانا یہ بھی تکلیف دہ بات ہے۔ آپ فریز وغیرہ کبھی نکالتے ہیں، برف وغیرہ، ٹھنڈا اچانک ہاتھ میں ہتھیلی میں پڑتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے محسوس کرتے ہیں۔ تو ٹھنڈا صرف ہونا یہ بھی آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ بردم و سلاما، ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ سلامتی والی آگ بن جا۔ اللہ اکبر! علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے گلزار دبستہ، گلزار آگ بھی، آج بھی جو ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ اکبر! آج ہمارا ایمان اگر ایسا ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے داہنے ہاتھ سے ان بتوں کو توڑتے ہیں، اور کب توڑتے ہیں؟ جوانی کے عالم میں۔ قرآن نے فتن کا لفظ استعمال کیا، فتن یذکرہم یقال لابراہیم، کہ سب ابراہیم علیہ السلام جوانی کے عالم میں۔ یہ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جوانی کے عالم میں انسان جو کر سکتا ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے، اپنی جوانی میں کیا نہیں کر سکتا، بڑی سے بڑی برائیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ہمسر نہیں، اس وقت کوئی، اس کا باپ بھی ساتھ چھوڑ دیا، اس کے گھر والے بھی ساتھ چھوڑ دیے، ایسے کنڈیشن میں بھی ابراہیم علیہ السلام خود اکیلے ان بتوں سے لڑ رہے ہیں، دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو کہاں ختم کر رہا ہے؟ آج نوجوانوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، آج نوجوانوں کے سامنے غلط کام ہو رہے ہیں، لیکن نوجوان کی زبان پر اف نہیں آ رہا، اس نوجوان کی دل میں احساس تک نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا ہے وہ نوجوان کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشن گوئی ہوگی تو اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، اے میرے نوجوان بندے، تیری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، کیا تو نے سیرت ابراہیم نہیں پڑھی؟ کیا سیرت صحابہ نہیں پڑھا؟ صحابہ کرام نے جوانی میں کیسے عمل کیا، صحابہ کرام نے جوانی میں کیسے برائیوں سے لڑا، حضرت ابراہیم نے کیسے جوانی میں برائیوں سے لڑے۔ اے میرے نوجوان بندے، کیا تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا نہیں تھا؟ کیا نوجوانی میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف نہیں بلائے، لوگوں سے برائی کو ختم نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے نوجوان بندے تو کیا کر رہا تھا؟ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کا توحید کا پاٹھ پڑھانے کے لیے اپنے لوگوں سے لڑے، اپنے قوم سے لگے، اپنے باپ سے لڑے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین باپ کی جگہ حضرت ابراہیم کو نبیوں کا باپ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا صرف بدل نہیں دیتا، نعمل بدل دیتا ہے، یعنی اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے، اس سے اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے برائیوں کو چھوڑیں گے، جب اللہ رب العالمین کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنوں سے بہتر چیز عطا کرے گا، اور جو چیز ہم اللہ کے لیے چھوڑیں گے اس سے کہیں بہترین چیز اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت لوگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے بجھانے کے بعد جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے نکالے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ہجرت کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر نکل لیں، کوئی معمولی بات ہے؟ غریب الوطنی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا۔ ان لوگوں سے پوچھو جو بدیش جاتے ہیں، سعودی عربیہ یا کہیں پر بھی جاتے ہیں کمانے کے لیے، ان سے پوچھیں جب گھر سے نکلتے ہیں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، روتے ہیں، اپنا وطن چھوڑنا، اپنا گاؤں چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں، اپنے باپ کو، اپنی قوم کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں منزل کا کوئی پتہ نہیں، نکلتے ہیں راستے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، فلسطین پہنچتے ہیں، فلسطین سے پھر مصر پہنچتے ہیں،
मिस्र में एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरी। फ़अतम्महुन्न, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में जितनी आजमाइशें, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान लिया, सारे इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम खरे उतरे, कामयाब हुए। बहरहाल मिस्र जब पहुंचते हैं तो वहां एक जालिम बादशाह होता, इतना बड़ा जालिम बादशाह कि जब किसी औरत को कोई लेकर आता तो उसके शौहर को कत्ल कर दिया जाता और उस औरत से रेप करता, गलत काम करता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ यहाँ एक जालिम बादशाह है और वो जालिम बादशाह औरतों के साथ रेप करता है और उसके शौहरों को कत्ल कर देता है, हजरत इब्राहिम कहते हैं अपनी बीवी से, देखो हम तो ऐसे इलाके में आ गए हैं, अब वो बादशाह आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा और जब तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे साथ कौन है तो ऐ मेरी बीवी तुम ये कह देना कि वो मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पूरे रोए जमीन पर कोई मोमिन नहीं है, कोई ईमान वाला नहीं, एक मैं ईमान वाला हूँ, एक तू है। अगर जब तुमसे पूछेगा तो कह देना कि इब्राहिम मेरा भाई है। बहरहाल बादशाह के पास हजरत सारा जाती हैं, उनको लेकर जाया जाता है। वो बादशाह देखता है हजरत सारा बड़ी खूबसूरत औरत है, बादशाह उसके ऊपर गलत नजर डालता है, बादशाह उससे गलत काम करने की कोशिश करता है। बुखारी के अल्फाज हैं फ़उख़िदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बादशाह को पकड़ लेता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधर सारा की इज्जत खतरे में है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक अंबिया, एक नबी के ऊपर जब कोई आजमाइश, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो ईमान वो नमाज की तरफ आता है। मोमिन की यही पहचान है कि जब वो खतरे में पड़ता है, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो नमाज पढ़ते हैं। बहरहाल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा के ऊपर गलत काम करने की नजर डालता है, गलत काम करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पकड़ लेता है। बादशाह कहता है ऐ औरत तू अपने रब से दुआ कर। हजरत सारा दुआ करती है, अल्लाह इसको छोड़ दे। हजरत सारा की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है, बादशाह को छोड़ता है। बादशाह देखता है फिर मैं पहले जैसा हो गया हूँ, ताकतवर हो गया हूँ, फिर कोशिश करता है गलत काम करने की। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन, बुखारी के अल्फाज फ़उख़िदा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बादशाह को पकड़ लेता है, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाता है। उसका पूरा जिस्म काम नहीं करता, वो टस मस नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पकड़ लेता है। फिर वो कहता है ऐ औरत, ऐ सारा अपने रब से दुआ करो। चुनांचे अल्लाह से सारा दुआ करती है, फिर छोड़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर तीसरी मर्तबा भी गलत काम करता है, तीसरी मर्तबा भी हजरत सारा दुआ करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बादशाह को छोड़ता है। तीसरी मर्तबा छोड़ने के बाद कहता है अपने दरबारियों से, कौन सी शैतान औरत को लेकर आ गए, ले जाओ इसके पास, इसको मेरे पास से ले जाओ। और जाते जाते वो बादशाह हजरत सारा को एक गिफ्ट देता है, एक हदिया देता है हजरत हाजरा की शक्ल में। हजरत सारा जब वापस आती है अपने शौहर के पास, देखती है मेरा शौहर नमाज पढ़ रहा है। हजरत सारा कहती है ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे खाविंद, अल्लाह ने आपकी सुन ली, अल्लाह ने आपको कामयाब कर दिया, अल्लाह ने जालिम बादशाह की चाल को, प्लानिंग को नाकाम कर दिया। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह ने आपकी सुन ली। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग होते हैं, देखते हैं कि हजरत सारा के साथ हजरत हाजरा है, गिफ्टेड है, हदिया है। तो हजरत सारा कहती है ऐ मेरे शौहर, इस औरत को ले लो, आप निकाह कर लो, इससे शादी कर लो। यहाँ पर मैं बताना ये चाहूंगा मेरी माओ और बहनों कि जब औरत नेक बन जाती है, दुनिया की बड़े से बड़े जालिम, बड़े से बड़े जालिम बादशाह भी उसका बाल बाका नहीं कर सकते। आप नेक तो बनो, आप अपने अंदर ईमान तो पैदा करो, आप सहाबियात की तर्ज अमल पर तो अपनी जिंदगी गुजार के देखो। आपकी इज्जत और नामूस अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत करने की गारंटी दे रहा है, अल्लाह खुद आपकी हिफाजत करेगा। और जब एक औरत नेक बन जाती है, वो दुआ करती है तो दुश्मनों के लिए भी दुआ करती है, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। जालिम बादशाह है, औरत की, हजरत सारा की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। हजरत सारा चाहती तो कहती, दुआ करती कि अल्लाह इसको हलाक कर दे, लेकिन हजरत सारा कहती हैं कि अल्लाह इसको छोड़ दे। एक नेक औरत जब अपने दुश्मन के लिए दुआ करेगी तो उसकी दुआ को कबूल होगी, तो अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करेगी तो उस औरत की दुआ क्यों नहीं कबूल होगी। हजरत सारा की सीरत को पढ़िए और समझिए कि हजरत सारा की क्या सीरत है। हजरत सारा नेक औरत थी। और यहाँ पर नौजवानों को मुखातब करेंगे और मर्दों को मुखातब करेंगे कि जब कोई
کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آئے تو آپ نماز کے لیے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی بیوی کی عزت کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں فرض نماز۔ آج تو ہمارا نوجوان، آج تو یہ حال ہو چکی ہے کہ فرض نماز کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے ارے بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے، کیوں نہیں نماز پڑھتے، بولے صاحب کیا بتائیں، ٹائم نہیں ہے، کاروبار میں بیزی، مصروفیت، بیوی بچوں سے فرصت نہیں ملتی۔ کیا اللہ رب العالمین کو یہ جواب دو گے؟ اللہ کے مومن بندے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے مومن بندوں کو اس کے کاروبار، اس کی بیوی بچے کبھی نماز سے، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ نفلی نماز پڑھ کے تو دیکھو، آپ کے اوپر مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے، کبھی نماز میں اللہ رب العالمین سے دعا کر کے دیکھو تو آپ کا ایمان ایسا ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے سے ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین آپ کی مصیبتوں کو ٹال دے گا، دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کچھ حصے آج بھی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان ساری باتوں کو بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم جیسا ہمارے اندر بھی ایمان پیدا کر، اے اللہ ویسا ایمان نہیں پیدا ہو سکتا تو کم سے کم ایمان کی چاشنی ہمارے اندر پیدا کر دے، ایمان کی لذت پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں نمازی بنا، اے اللہ رب العالمین ہمیں اتنا نمازی بنا کہ فرض نماز کے بعد بھی ہم سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اے اللہ رب العالمین ہم اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کو یاد کریں تو ہمیں اس بات کی توفیق دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مصیبت و پریشانیوں میں کسی غیروں کے پاس جائیں، مردوں کے پاس جائیں اور اپنے ماتھے اور سجدے کریں اور ان کو اپنی فریادیں سنیں۔ اللہ سے اس بات کی توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے دور رکھے اور اس بات کی توفیق دے کہ جو بھی کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو ہم ڈائریکٹلی اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ سے مانگے۔ اللہ آپ کی ڈائریکٹ سننے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، مانگ کے تو دیکھو انشاءاللہ اللہ ضرور بھی ضرور آپ کی سنے گا۔ بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ملک کے جو حالات ہیں اللہ ان حالات کو سدھار دے، اللہ رب العالمین ان حالات کو درست کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں ہو اللہ تو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کوئی اچھا کام لے لے، دین کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما ان کو۔ اللہ رب العالمین نوجوانوں کی ایک ٹیم پیدا کر، اللہ رب العالمین جو لوگوں کو نیکی کے راستے پر بلائیں، لوگوں کو دین سے جوڑیں اور خود نوجوان دین سے جوڑیں۔ اللہ رب العالمین تو اس کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تو ہمیں ہماری گناہوں کو معاف کر دے، پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے۔ اللہ رب العالمین جن گناہوں کے بدلے ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں اللہ رب العالمین تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے اور ان گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں نماز کا پابندی بنا۔ اللہ رب العالمین ہم پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھر میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو قرض میں بیچارے پریشان ہیں اللہ ان کے قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین جو لون کے فندے میں پھنسے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی اس سے آزادی حاصل کر۔ اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے کہ ایسے کام نہ کریں جو لون کے ذریعے سے تجارت اور کاروبار ہو رہا۔ اللہ رب العالمین سودی کاروبار سے ہمیں محفوظ رکھ، سودی کاروبار کرنے سے ہمیں بچا۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ